السلام علیکم، حدیث دل میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ دوستو، پچھلے ہفتے ہم نے آپ کے لیے جو ویڈیو پیش کی تھی وہ تھی بلکڑ۔ اگر وہ آپ سے مس ہو گئی ہو تو اس کا لنک اس وقت آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا۔ اور آج کی ویڈیو ہے وقت کی پابندی۔ محترم دوستو، ہر سمجھدار شخص اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس کا سب سے قیمتی اثاثہ وقت ہے۔ ہم سب کو اپنی زندگی کی صورت میں صرف کچھ ہی محدود وقت عطا کیا گیا ہے۔ اسی وقت کو مناسب طریقے سے استعمال کر کے ہم تعلیم، حکمت، کاروبار، دولت، خاندان، مرتبہ، عہدہ، جائیداد، تفریح، انٹرٹینمنٹ کا ہر چیز سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور جب زندگی کی مہلت یعنی کہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو یہ ساری ڈگریاں، عہدے، دولت، کاروبار، جائیداد، سمجھ بوجھ، خاندان، فہم، خواب، ارادے، پلاننگ سب کے سب دھرے رہ جاتے ہیں اور جانے والا ان چیزوں سے بے نیاز ہو کے قبر میں جا لیٹتا ہے۔ اچھا، اور وقت ایک ایسا سرمایہ ہے جس کو بچا کے بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ کوئی سونے کی ڈلی تو ہے نہیں کہ اگر آج آپ کو اس کی صحیح قیمت نہیں مل رہی تو آپ اس کو کسی محفوظ جگہ پہ رکھ لیں اور پھر 3 مہینے، 6 مہینے یا سال بعد دوبارہ اس کو بیچیں۔ وقت تو اپنی رفتار سے گزری چلی جا رہا ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کا کچھ فائدہ اٹھا لیں، ورنہ یہ تو بیت جائے گا۔ اور وہ جیسا کہ امام رازی نے کہا ہے کہ وقت کی اہمیت کا احساس مجھے ایک برف بیچنے والے نے دیا تھا جو گلیوں میں صدا لگاتا پھر رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پہ جس کا سرمایہ پگھلی جا رہا ہے۔ دوستو، ہم بھی برف فروشی کی طرح ہے اور ہم سب کی ہتھیلیوں پر ہماری عمر برف کی ایک ڈلی کی طرح رکھی ہوئی ہے جو آہستہ آہستہ پگھل رہی ہے۔ اب ہم خواہ اس کا کوئی اچھا استعمال کریں یا برا استعمال کریں یا سو کے اس کو بتا دیں، عمر تو برف کی طرح گھل ہی جائے گی اور وقت آنے پہ زندگی ختم ہو جائے گی اور موت آ کے ہمیں دبوچ لے گی اور باقی سب کچھ یہیں کا یہیں دھرا رہ جائے گا۔ زندگی کی یہ حقیقت کوئی راز تو ہے نہیں، بلکہ ایکچولی موت ہی وہ حقیقت ہے جس سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن ہم سب اس غلط فہمی میں ہیں کہ شاید میری زندگی کی ڈلی بہت بڑی ہے اور اس کو پگھلنے میں بھی بہت دیر ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈلی آج ہی ختم ہو جائے پگھل کر۔ اس کے باوجود آپ نوٹ کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں وقت کو بالکل ہی ایک بے وقت چیز سمجھا جاتا ہے اور لوگ وقت کی بالکل پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ وقت کی پابندی جو ایک باقاعدہ انسان کی شان اور ایک ترقی یافتہ معاشرے کی پہچان ہونی چاہیے، ہماری سوسائٹی سے بالکل ہی ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ نہ تو کوئی درزی کبھی اپنے وقت پہ کپڑے دے گا، نہ کوئی مکینک کام اپنے وقت پہ مکمل کرے گا۔ شادی کارڈ پہ آمد برادری 7 بجے شام لکھا ہوگا، بلکہ نیچے بڑے اہتمام سے یہ بھی لکھا ہوگا کہ وقت کی پابندی ملحوظ خاطر رہے، مگر پھر بھی لوگ 9 بجے 10 بجے کے بعد تشریف لا رہے ہوں گے اور کھانا بھی کارڈ پہ لکھے ہوئے وقت 8 بجے کی بجائے 11 بجے کے بعد شروع ہوگا۔ اور شادی ہی کیا، ہماری کوئی بھی تقریب مجال ہے وقت پہ شروع ہو جائے، 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لیٹ ہونا تو معمولی بات ہے۔ مہمان خصوصی بھی وقت پہ تشریف لانے کی بجائے اس بات میں عزت ڈھونڈتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لیٹ ہو کر باقی مہمانوں کو یہ احساس دلائیں کہ وہ سب کمین ہیں اور مہمان خصوصی عظیم ہے۔ حالانکہ عظیم تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ سرکاری دفتروں میں بھی کیونکہ صاحب خود لیٹ آتے ہیں اس لیے ہر شخص اپنی مرضی سے تشریف لاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں دفتر میں آنے والے سائلوں کا کام کبھی بھی وقت پہ مکمل نہیں ہوتا اور وہ دنیا کے سارے کام چھوڑ کے ایک معمولی سی بات کے پیچھے دفتروں کے چکر لگانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ عام زندگی میں بھی رشتہ دار اور دوست وقت کی پابندی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے میزبان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور تو اور آپ مساجد میں بھی دیکھیے کہ خصوصاً جمعہ اور عیدین کے وقت ہمارے علماء اپنے خطبے لمبے کر دیتے ہیں اور وقت کی پابندی کا خیال نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں جماعت اپنے مقررہ وقت پر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ قومی سطح پر بھی ہماری فلائٹس، بسوں اور ٹرینوں کے لیٹ ہونے کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ ٹرینوں کا تو کئی گھنٹے لیٹ ہو جانا ایک بالکل معمول کی بات ہے۔ اچھا، ہمارے برعکس باقی دنیا میں عموماً ٹرینوں کا کوئی نام مثلا تیز گام، خیبر میل، عوام ایکسپریس وغیرہ نہیں ہوتا، بلکہ ٹرینوں کو ان کے ٹائم کے حساب سے پہچانا جاتا ہے۔ مثلا 7:34 فرام آکسفورڈ ٹو لنڈن، یعنی آکسفورڈ سے لندن جانے والی ٹرین جو صبح 7:34 پہ چلتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ شاذ ہی کبھی ایسا ہوگا کہ یہ 7:34 والی ٹرین 7:35 پہ روانہ ہو۔ محترم دوستو،
معاشرے میں وقت کی پابندی لوگوں میں اعتماد اور یقین پیدا کرتی ہے۔ وقت کی پابندی نہ کرنا ایک بے یقینی اور بد اعتمادی کا باعث بنتی ہے، جس کی وجہ سے سوسائٹی میں لوگوں پر سے، ایک دوسرے پر سے، اداروں اور سسٹم پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کام ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا، اور ہوگا تو پھر کس وقت ہوگا، یہ ٹرین یا بس جائے گی کہ نہیں جائے گی، اور جائے گی تو کیا اسی وقت پہ جائے گی جو وقت لکھا ہوا ہے یا آگے پیچھے ہو جائے گی۔ اور اس طریقے سے ہر چیز ایک انپریڈکٹیبلٹی، ایک بے یقینی کا شکار ہو کے رہ جاتی ہے۔ مزید یہ ہے کہ وقت کی پابندی نہ کرنا تو ایک وعدہ خلافی ہے، اور وعدہ خلافی ایک حق تلفی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ترقی یافتہ ممالک میں وقت کی پابندی کو کسی بھی انسان کے قابل بھروسہ ہونے کی سب سے پہلی اور سب سے اہم شرط سمجھا جاتا ہے۔ جو شخص وقت کا پابند نہیں ہے، ایک ترقی یافتہ اور ذمہ دار معاشرے میں اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک ایسا معاشرہ جس میں وقت کی پابندی کی صفت نہ پائی جاتی ہو تو اقوام عالم کی صف میں اس کو تباہی، بربادی، غربت اور پسماندگی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ دوستو، اسی لیے آئیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ کم از کم معاشرے کی اس تباہی میں ہم تو حصے دار نہ بنیں، اور اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ اگر آپ عمر، مرتبے اور عہدے میں بلند ہیں تو جتنے آپ بلند ہیں آپ کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس صورت میں آپ معاشرے کے لیے ایک رول ماڈل ہیں اور ایک ٹرینڈ سیٹر ہیں۔ آپ جیسا رویہ اپنائیں گے لوگ اس کی پیروی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے آپ کے لیے موقع ہے کہ معاشرے میں وقت کی پابندی کو رائج کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ کم از کم خود تو وقت پر دفتر جائیں، تمام کام وقت پر وعدے کے مطابق کریں۔ اگر آپ کو خود کہیں مہمان خصوصی کے طور پہ انوائٹ کیا گیا ہے تو میزبانوں کو وقت کی پابندی کی تاکید کرتے ہوئے بالکل درست وقت پر پہنچ جائیں۔ انشاءاللہ انفرادی سطح پر کی گئی یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ضرور رنگ لائیں گی۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اس کو لائک کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔